السلام نے کہا ہے مسلمانوں اگر کامیابی ہے تو دین میں ہے، نبی کے بتلائے ہوئے اقوال و افعال میں ہے۔ کامیابی یہود و نصارہ کے طریقے میں نہیں ہے، کامیابی قرآن کے پڑھنے میں ہے، کامیابی قرآن کی سیکھنے میں ہے، کامیابی اللہ کو راضی کرنے میں ہے، کامیابی اللہ سے ڈرنے میں ہے۔ اور اگر آپ اللہ سے ڈریں گے تو میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اور جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے، ایک آیت میں فرمایا کہ اللہ نے اس کے لیے جنت میں 2 باغ تیار کر رکھے ہیں، اور ایک دوسری آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اور اپنے نفس کی خواہشات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اس لیے اگر ہمیں جنت کو حاصل کرنا ہے، جنت میں جانا ہے، تو ہمیں 2 کام کرنے پڑیں گے۔ ایک تو اللہ سے ڈرنا پڑے گا، دوسرے ہمیں سچے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے گی، ان کے ساتھ ہمیں رہنا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، ہم اس جلسے سے اور آج کی علماء کی ان باتوں سے یہ پیغام دے کر جائیں کہ زندگی کو ہمیں بدلنا ہے۔ اگر ہم نے زندگی بدل لی، اگر ہم نے اللہ کو راضی کر لیا، تو میرے بھائیوں دنیا میں آنا، دنیا میں رہنا، دنیا میں زندگی گزارنا، یہ ساری چیزوں میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر ہم نے علماء کی باتوں کو سنا، یہ قیمتی وقت اپنا لے کر آ گئے، بڑی عمر کے ہیں، بوڑھے ہیں، اور صبح میں مدرسوں میں پڑھانا ہے، مدرسوں کو دیکھنا ہے، لیکن رات کا یہ وقت ایسا وقت جو قیمتی وقت ہے، مطالعہ کا وقت ہے، علم کو حاصل کرنے کا وقت ہے، وہ اپنا وقت آپ کو دے رہے ہیں۔ اگر آج ہم نے ان کے وقت کی قدر نہ کی، ان کی باتوں کی قدر نہ کی، اور ہم نے ان کی باتوں کو سن کر نظر انداز کر دیا، اس کام سے سنا اور اس میں کو نکال دیا، تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، ہم اپنی زندگی کو بدلنے کی فکر کریں، یہ تہیہ کریں، یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہمیں زندگی کو بدلنا ہے۔ آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، آج کے بعد ہم والدین کی نافرمانی نہیں کریں گے، آج کے بعد ہم پڑوسیوں کو نہیں ستائیں گے، آج کے بعد ہم راستوں پر اپنی چارپائیوں اور کرسیوں کو بٹھا کر نہیں بیٹھیں گے۔ اگر ہم نے یہ داعیہ کیا اور اس جذبے سے زندگی گزاری تو کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اگر ہماری زندگی گناہوں میں گزر گئی، ہماری زندگی لہو و لعب میں گزر گئی، ہم نے علماء کی باتوں کو نہ مانا، تو پھر ہم دنیا میں بھی ناکام ہیں اور آخرت میں بھی ناکام ہیں۔ اگر ہم دنیا میں ناکام ہو گئے، آخرت میں ناکام ہو گئے، تو ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس پروگرام کے ذریعے، ان علماء کے ذریعے ہماری زندگی کو بدل دے، ہمارے دلوں کی کیفیتوں کو بدل دے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے